بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن جریر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت جریر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم مر علی نسوۃ، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر عورتوں کے پاس سے ہوا، فسلم علیہن، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سلام کیا۔ رواہ احمد، اس حدیث کو امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔ آج کی درس حدیث میں یہ ایک حدیث پڑھی گئی ہے، اس میں عورتوں کو سلام کے تعلق سے ایک اہم بات بتلائی گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو سلام کیا تھا، گزر ہوا اور عورتوں کو سلام کیا۔ گزرنے کے وقت عورتوں کو سلام کرنے کا مطلب یہی ہے کہ وہ عورتیں غیر محرم عورتیں تھیں، باہر کی بات ہے، تو غیر محرم عورتوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کیا۔ یہ حدیث کے اندر تذکرہ ہے۔ عورتوں کو سلام کرنے کے تعلق سے مسئلہ کیا ہے، یہ حدیث میں تو ایک ابھی ہے، اس کے بارے میں بتاؤں گا انشاءاللہ، لیکن فی نفسی مسئلہ کیا ہے، عورتوں کو، غیر محرم عورتوں کو سلام کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے؟ تو مسئلہ سمجھیے کہ نمبر ایک، کوئی بھی مرد کسی غیر محرم جوان عورت کو، ادھیڑ عمر کی عورت کو، نوجوان بولے تو تقریباً 14 سال سے لے کے 30 سال تک نوجوان بولتے، 30 سال سے لے کے 40 سال کی عمر تک یا 42-45 سال کی عمر تک جوان بولتے، پھر 40-45 سال کی عمر سے لے کے 55-60 سال کی عمر تک ادھیڑ عمر بولتے، 55 سال کی عمر تک ادھیڑ عمر، پھر 55 سال کی عمر کے بعد سے 65 سال 70 سال کی عمر تک بوڑھا بولتے، پھر 70 سال بھی کراس کر گئے یا 75 سال کراس کر گئے لوگوں کی جسمانی طاقت کے اعتبار سے، تو اس کے بعد کھوسٹ بوڑھا بولتے، بہت زیادہ بوڑھا جس کے جسم کی بھی طاقت ختم ہو گئی۔ تو جوان، نوجوان، جوان، ادھیڑ عمر مانے 50 سال سمجھو، تقریباً 50 سال کی عمر ہونے تک۔ تو کوئی بھی مرد کسی غیر محرم عورت کو، نوجوان، جوان، ادھیڑ عمر کی عورت کو سلام نہیں کرے گا، سلام کرنا جائز نہیں ہے۔ اور اس طرف سے کوئی بھی نوجوان، جوان یا ادھیڑ عمر کی عورت کسی غیر محرم مرد کو سلام نہیں کرے گی۔ اگر کسی اس ٹائپ کی عورت نے، نوجوان، جوان یا ادھیڑ عمر کی عورت نے سلام کر دیا تو مرد کو اس کا جواب دینا ضروری نہیں ہے۔ کسی مرد نے سلام کر دیا نوجوان، جوان یا ادھیڑ عمر کی عورت کو، تو عورت پر اس کے سلام کا جواب دینا ضروری نہیں ہے، وہ جواب نہیں دے گی، ٹھیک ہے۔ اب ایک ہے بوڑھی عورت، بوڑھی عورت یا کھوسٹ بوڑھی عورت۔ کوئی مرد کسی بوڑھی عورت کو جس کے اندر جذبات، خواہشات سب ختم ہو چکے ہیں عمر کے ساتھ ساتھ اور انتہائی کمزور ہو چکی ہے، تو ویسی بوڑھی عورت کو کوئی مرد سلام کرے تو کر سکتا ہے، یا اتنی کوئی بوڑھی عورت کسی نوجوان کو سلام کرے، نوجوان بچے کو یا جوان مرد کو، تو سلام کر سکتی ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کیونکہ فتنے کا ڈر نہیں ہے، یہاں پر فتنہ پھیلنے کا ڈر نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح کوئی جوان یا نوجوان لڑکی یا ادھیڑ عمر کی عورت انتہائی بوڑھے مرد کو، کھوسٹ بوڑھے مرد کو سلام کرے تو کر سکتی ہے، اور اگر اس نے سلام کر دیا بوڑھے نے کسی ایسی نوجوان، جوان لڑکی کو، تو یہ اس کا جواب بھی دے سکتی ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے، مرد کا بوڑھا یا کھوسٹ بوڑھا ہونا صرف ایج کی وجہ سے نہیں ہوتا ہے، اس کو سمجھنا تھوڑا مشکل ہے۔ عورتوں میں سمجھا جا سکتا ہے کہ عورت کے جو پیریڈز ہوتے ہیں وہ 50-55 سال کی عمر میں بند ہو جاتے ہیں، اس کے بعد اس میں خواہشات مر جاتی ہیں، لیکن مرد کا مسئلہ تھوڑا الگ ہے کہ مرد کو ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ خواہشات بند ہو جائیں، اس کا پتہ کرنا مشکل ہے۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ کوئی بھی نوجوان لڑکی کسی بوڑھے مرد کو بھی سلام نہ کرے، کوئی بوڑھا مرد کسی جوان لڑکی کے سلام کا جواب بھی نہ دے، کیونکہ وہ کیا بوڑھا ہے، کس ایج کا ہے، اس کی کیفیت کیا ہے، جذبات زندہ ہیں، مر گئے، نہیں پتہ چلتا ہے، ٹھیک ہے۔ باقی یہ مسئلہ تو کلیئر ہے کہ کوئی مرد بوڑھی عورت کو سلام کر سکتا ہے اور کوئی بوڑھی عورت کسی نوجوان مرد کو سلام کر سکتی ہے، گنجائش ہے اس کی، ٹھیک ہے۔ یہ تفصیل ہوئی۔ اب یہ تو ہوا مسئلے کی تفصیل۔ اب اس کے بعد آپ آئیے حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
عورتوں کو سلام کیا. اب عورتیں کیسی تھی اس کا تو اس میں ذکر نہیں ہے. تو علماء فرماتے ہیں نمبر 1 یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی عورت کو سلام کر سکتے تھے. جوان، نوجوان، ادھیڑ عمر، بوڑھی سب کو کر سکتے تھے کیونکہ وہاں فتنے کا ڈر نہیں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی وہاں فتنے کا ڈر نہیں تھا. دوسرا اس وجہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سلام کے الفاظ نکلیں گے تو ان عورتوں کی زندگی بن جائے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سلامتی کی دعا، وہ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص تھا. نمبر 2 دوسرا مطلب اس حدیث کا علماء فرماتے ہیں کہ وہ جوان عورتیں نہیں تھیں، وہ بوڑھی عورتیں تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بوڑھی عورتوں کو سلام کیا تھا. اور مسئلہ یہی ہے کہ بوڑھی عورتوں کو سلام کرنا یا ان کے سلام کا جواب دینا یہ جائز ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. تو یہ 2 کیفیت اس حدیث کی بتلائی جاتی ہیں. بہرحال خلاصہ کیا ہوا آج کی درس حدیث کا؟ خلاصہ یہی ہے کہ اگر کوئی کسی بوڑھی عورت کو سلام کرے تو کر سکتا ہے، یا کوئی بوڑھی عورت سلام کرے تو اس کے سلام کا جواب دے سکتا ہے. عورتیں غیر محرم مرد کو سلام بھی نہ کرے چاہے وہ کسی بھی ایج کے ہوں، اور کوئی بھی غیر محرم مرد کسی نوجوان عورت کے سلام کا جواب نہ دے چاہے وہ کتنی بھی ایج کا ہو. بہتر یہی ہے مرد کے معاملے میں. ٹھیک ہے، یہ تھوڑی سی تفصیل ہے، اس کو ذہن میں رکھ لیجئے. اب جو آج کل چل رہا کالجز میں بچے پڑھ رہے، سلام کر لے رہے ایک دوسرے کو، سلام کا جواب دے رہے بچے بچیاں، یہ غلط طریقہ ہے بھائی. اس سے بچیے، بالکل ضرور بچنے کی کوشش کیجئے. کوئی نوجوان لڑکا کسی نوجوان لڑکی کو ہرگز سلام نہ کرے، کوئی نوجوان لڑکی کسی نوجوان لڑکے کو ہرگز سلام نہ کرے. غیر محرم، محرم ہو تو وہ تو اجازت ہے، ماں کو سلام کرنا ہے، بہن کو سلام کرنا ہے، اور بیوی کو تو سلام کرنا ہی ہے. اور اسی طرح پھپھو ہے، پھپھو کو سلام کر سکتے، خالہ ہے، خالہ کو سلام کر سکتے. تو جو محرم غیر محرم کے رشتے بنتے نا اس کو دیکھنا، محرم ہے تو ایک دوسرے کو سلام کر لے سکتے. یہ ساری تفصیل جو ابھی آئی ہے پہلے وہ غیر محرم کے بارے میں ہے. ٹھیک ہے، یہ 2-4 اہم باتیں ہیں، سمجھے. اور اسلامی تعلیمات کے مطابق سلام کو سنت طریقے کے مطابق اختیار کرنے کی کوشش کریں. دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، سب کو قرآن و سنت کی ان قیمتی باتوں کو سمجھنے اور سلام جیسے بہتر عمل کو سنت طریقے پر عمل میں لانے کی توفیق نصیب فرمائیں. آمین. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.